پاکستان میں 3 حضرات ان کو سحر انصاری اور جمیل ٹالوی اور ڈاکٹر صدیقی ملے، یہ سب بہت بڑے بڑے نام ہیں حضرات. انہوں نے مجھے یاد کیا. اس کے بعد سرکاری اسکول میں گئے اور اپنی شخصیت کو مزید نکھارنے کے لیے مزید جو ان کے اندر پختہ صلاحیتیں تھیں، پختہ جو اللہ نے صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہے، اپنے کرامات سے سب کو روشناس فرمائیں. موٹی اخلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پی صاحب، ہمارے ڈاکٹر محمد جلال الدین صاحب نے یہ کہا کہ سید محمد اشرف صاحب کی ذات پر اظہار خیال کرنے کے لیے میں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کروں گا. اظہار خیال ہے کہ ہندوستان سے پاکستان تک پورے بر صغیر میں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ سید محمد اشرف صاحب کی کہانیوں کا کئی معروف زبان وجہ آپ نے فرمایا کہ بالکل متعدد تعلقات نہیں ہیں، لیکن چند کلمات حسب روایت کہنا چاہوں گا. سید محمد اشرف صاحب کا تعلق خانقاہ برکاتیہ سے ہے. یہ تعلق رشید احمد صدیقی کا جو علی گڑھ تھا، رشید احمد صدیقی جس طریقے کا طالب علم چاہتے تھے، جس طریقے کے ایک عریب کو جس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے، مسمتوں وہ سارے گن، وہ ساری صفات، وہ ساری امتیازات کی نگاہ اگر اشرف صاحب یاد رکھیں، نگاہ فرق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی کتاب نہیں. تو میں یہی شعر پڑھ کر آج یہ شعر اشرف صاحب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی شعر سے بڑی بھارت کو قدرت رکھنے والے کم سے کم 2 اصحاب ایسے ہیں جن کے سامنے سر سید کو گفتگو کرتے وقت مجھے تھوڑی لاج آتی. ان میں ایک یہاں موجود ہے افتخار عالم صاحب، تشریف رکھتے یہاں پر پروفیسر افتخار عالم صاحب. دوسرے ہمارے استاد اصغر صاحب جو غالباً یہاں موجود نہیں ہیں. تو ایک تو سر سید پر کوئی نئی بات کہنا، اس مرد جیت پر کوئی نئی بات کہنا آج کی تاریخ میں بے حد مشکل کام ہے. تو دوسری بات یہ کہ کوئی نئی بات کہہ کے آپ اس پر داد بھی حاصل کر لیں تو اس داد کی راہ میں ایک فرمائی ایسے لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ مجھے صرف یہ خطبے کے الفاظ ہی ادا نہیں کر رہے ہیں، مجھے 5 منٹ آپ کے اور چاہیے ہوں گے. وہ میں کیونکہ اردو کا اور سر سید کا اور علی گڑھ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس ادارہ تہذیب اخلاق کے جو اس وقت روح رواں ہے ان کا تعلق بھی ایک ایسے شعبے سے ہے کہ ان کی زبان کے اوپر جو اس وقت سرکار نے ایک دھار رکھی ہوئی ہے اور فارسی زبان پر، اس کے بارے میں مجھے چند کلمات ضرور عرض کرنے ہیں. اور اس سے بیشتر کہ میں خطبہ شروع کروں، میں 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں 40 سال پہلے علی گڑھ سے واقف ہوں جب میں یہاں پہ حاضر ہوا. کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھی لاکھ مر جائے لیکن 1.25 لاکھ ٹکے کا پھر بھی رہتا ہے. لیکن جس وقت ہم علی گڑھ میں تھے اس وقت ہاتھی مرا نہیں تھا، ہاتھی زندہ تھا. مطلب یہ کہ علی گڑھ اپنی شوخی اور اپنی ظرافت، اپنے مزہ، اپنی گرمی یہ ہے. اتنی بڑی محفل اگر جتنی دیر سے یہ جاری ہے اگر اس زمانے میں جاری رہتی تو اس بیچ میں کئی چھوٹے موٹے طوفان آ گئے ہوتے. تو یہاں پر جو محفل کا سناٹا ہے وہ صحیح ہے. اور اس میں جو آج لیکچر ہے سر سید پر، اور اس لیکچر کو سید محمد اشرف صاحب نے دیا ہے، اور اس میں سر سید کی کیا خدمات رہی ہیں اور ہندوستان کو اٹھانے کے سلسلے میں، ہندوستان کو بچانے کے سلسلے میں کیا چیزیں سر سید نے کی، اس پر یہ لیکچر ہے. اور یہ لیکچر ادارہ تہذیب الاخلاق و نشان جو ہے اس کی طرف سے یہ اس کا انتظام کیا گیا ہے.
اور کوئی چیز اب مزید پوچھنے تو پوچھیں. اور خاص طور سے اس میں یہ ہے کہ اس کے 2-3 جو شمارے ہیں ایشوز ہیں. ایک تو مشاعر علی گڑھ کی 6ٹھیں جلد اور مشاعر علی گڑھ کی 7ویں جلد کا اس میں ریلیز ہوا ہے, اور ایک سر سید نمبر کا ریلیز ہوا ہے, اور ایک کتاب ہے ساکنان غربا ادب سے مراسم سر سید. یہ 4 چیزوں کو یہاں پر ریلیز کیا گیا ہے, اور یہ سب چیزیں اس میں ہو رہی ہیں. اور کوئی چیز